قبول کرے یا نہ یہ اس کی مرضی ہے، بس اس کی نظر تو مجھ پر پڑی ہوگی۔ بس یہ کہنا تھا کہ حاطب سے پھر آواز آئی، غیب سے آواز آئی، اے بندے تیری حاضری میری بارگاہ میں قبول ہے، اے بندے آجا آجا، تو اس سے پہلے جتنی دفعہ پہلے بھی آیا ہے تیری حاضریاں ریجیکٹ ہوتی رہی ہیں، آج ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، آج ہم قبول کرتے ہیں، تیرا آنا میری بارگاہ میں قبول ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے یہ تو جواب کا منتظر ہوتا ہے، جواب ہاں میں آئے یا نہ میں آئے کوئی غرض نہیں، وہ یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح محبوب کی بارگاہ سے کوئی جواب آ جائے۔ تو دوستو ہمیں بھی بارگاہ الہی میں اسی طرح اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اور یہی نظریہ رکھنا چاہیے کہ وہ سننے والا ہے وہ سنتا ہے، وہ دیکھنے والا ہے وہ دیکھتا ہے، وہ دینے والا ہے وہ دیتا ہے، وہ قبول کرنے والا ہے وہ قبول کرتا ہے اور وہی قبول کرے گا۔ یہ تو بات تھی ایک درود پاک کی فضیلت کی، اب ایک بات میلاد پاک کی۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں یہ احادیث مبارکہ لکھی گئی ہیں، لیکن میں نے جو انتخاب کیا وہ النسائی شریف سے ہے۔ میں نے پڑھا لکھنے والے عبد الرحمن بن شعیب بن علی النسائی یہ لکھنے والے ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ کا جرمٹ تھا، ہجوم عاشقہ تھا، مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف کا صحن مبارک تھا، صحابہ تشریف فرما تھے، اتنے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ دوستو وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی کہ جس گھڑی میں آمینہ کے لال کی جلوہ گھری ہوگی، آمینہ کے لال جلوہ گر ہوتی